السلام علیکم۔ ہم پچھلے 2 ولاگس میں یہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی کوششوں پر اور ان کے لیے جو موجود میکانزم ہیں وہ کیا ہے۔ آج بات کریں گے ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان نے آج تک قوانین بنائے ہیں ان کے بارے میں۔ تو آپ سے گزارش ہے، وہی جو روٹین میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آگے چلنے سے پہلے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ تو ناظرین، دہشت گردی جوں ایوالو ہوتی رہی ہے اور اپنی شکلیں اور اس کی ہیئت تبدیل کرتی رہی ہے، اسی طرح پاکستان میں قوانین بھی بنتے رہے ہیں اور ایوالو ہوتے رہے ہیں۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ترتیب وار ان قوانین کا جائزہ لیں۔ آسانی کے لیے ان قوانین کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے وہ قوانین جو خصوصی طور پر ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں جو براہ راست دہشت گردی کی کسی بھی کارروائی میں ملوث پائے گئے ہوں، اور جبکہ دوسری قسم کے وہ قوانین ہیں جو دہشت گردی کی پلاننگ کرنے، ان دہشت گردوں کو سپانسر کرنے اور دہشت گردوں کی مالی مدد کرنے والوں یا دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کرنے والوں کو پروسیکیوٹ کرنے سے متعلق ہیں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان پینل کوڈ کی۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ 1860 کا بنایا ہوا قانون ہے، بہت ہی پرانا قانون ہے، یعنی انڈیا اور پاکستان بننے سے پہلے کا قانون ہے، اور اس میں ریاست کے خلاف جو جنگی جرائم ہیں ان کی بات کی گئی ہے، اور جنگ کی تیاریوں کی اور جنگ کے لیے کوشش کرنا یا معاونت فراہم کرنے کے متعلق بات کی گئی ہے۔ اس میں جو دفعہ 121 ہے وہ جو ہے وہ ہتھیار وغیرہ اکٹھے کرنے کے متعلق، یعنی اسٹیٹ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، اور پھر دفعہ 122 میں صدر مملکت اور جو گورنرز ہیں ان پر حملہ کرنے کے متعلق ذکر ہے۔ اسی طرح سے پھر اس میں جو دفعات ہیں 124، 124A اور 131 تعزیرات پاکستان، اس میں بغاوت کرنا یا مسلح بغاوت کرنے کا جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کیا گیا اور اس کی سزائیں ہیں۔ پھر اسی طریقے سے 402 ہے اس کی دفعہ B اور C اس میں، تو اس میں ہائی جیکنگ ہے۔ پھر 436 ہے تعزیرات پاکستان، جس میں یعنی مسچیف کرنا، ان چیزوں کو ڈیفائن بھی کیا گیا اور ان کی سزائیں بھی ہیں۔ اچھا، یہ تمام جو دفعات جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یہ 1860 سے لے کر آج تک یہ PPC کا حصہ ہیں۔ تاہم ان میں جو ترامیم ہیں یہ سال 2018 میں کر کے ان کو بالکل جو موجودہ حالات تھے اس وقت تک کے ان کے لیے اپڈیٹ کیا گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو پینل کوڈ ہے یہ ایک جنرل لا ہے، یعنی یہ جو جتنے بھی قوانین ہیں یہ سارے پاکستان میں جنرلی یہ سارے رائج ہیں۔ اسی طریقے سے جو دہشت گردی کو کچلنے کے لیے جو خصوصی جو لاز کا سلسلہ ہے وہ 1974 سے شروع ہوتا ہے، کہ جب پہلا لا جو ہے وہ جو اسپیشل لا ہے وہ 1974 میں پاس ہوتا ہے، اور وہ ہے سپریشن آف ٹیررزم ایکٹیویٹیز ایکٹ، اور یعنی اسپیشل کورٹس اس میں بنائی گئی تھیں جن میں جو دہشت گردی کے متعلق جو مقدمات ہیں ان کو خصوصی عدالتوں میں چلا کر اور ان ملزمان کو سزا دینے کا عمل اس میں اس کا تعین کیا گیا تھا۔ پھر اسی طریقے سے 1997 میں اس میں ترمیم کر کے جو اسپیڈی ٹرائل کا قانون ہے وہ انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے اسی ایکٹ میں 1997 میں ترمیم کر کے، اور پھر جو اس میں مزید ترامیم ہوتی ہیں 1990 اور 1991 میں، جو کہ جو مخصوص ایریاز ہیں جن میں ٹیررزم ہو رہی ہوتی ہے، ان ایریاز میں جو خصوصی عدالتوں کے قیام کے متعلق۔ لیکن ناظرین، جو پاکستان میں جو انسداد دہشت گردی پر جتنے بھی قوانین بنے ہیں آج تک، ان میں جو مرکزی حیثیت ہے نا وہ ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کی۔ اب یہ 1997 وہ زمانہ ہے کہ جب جو سیکٹیرین ٹیررزم ہے
اس نے پورے ملک کو اپنی یعنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، اور عدالتوں کو اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو پروسیکیوشن میں اور تفتیش میں بڑی مشکلات پیش آ رہی تھیں، اور عدالتوں کو سزائیں دینے میں بڑی مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ تو ایسے میں پھر ان جو ہرڈلز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے جو ہمارے جو جنرل لاز ہیں ان سے ہٹ کر پھر یہ اسپیشل قانون جو ہے یہ لاگو کیا گیا 1997 میں، اور پھر جس کے تحت جو ہے وہ تمام جو پچھلے لاز ہیں جن میں یہ عدالتوں کا قیام اور پھر یہ اسپیڈی ٹرائل، یہ ساری چیزیں پھر اس میں شامل ہیں، اور اس میں دہشت گردی کی جو تعریف ہے اس کو بہت وسیع کر دیا گیا۔ اچھا، اب اس دہشت گردی کی تعریف میں جب بہت زیادہ اس کو ڈیفائن کرنے میں وسعت سے کام لیا گیا ہے نا، تو اب اس میں خرابی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اب جو لوکل تھانہ ہے یا پولیس ہے وہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص نے بہت زیادتی کی ہے، بھلے وہ گلی میں فائرنگ کر دی ہے یا کسی کے اوپر فائرنگ ہو گئی ہے، یا کسی جو ہے کسی نے جلسے جلوس کے دوران جو ہے وہ پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگا دی ہے، تو یہ سارے جو معاملات ہیں ان کو اس تعریف کے وسیع ہونے کی وجہ سے شامل کر دیا گیا ہے، دہشت گردی میں لے آیا جاتا ہے۔ اب اس میں پھر ظاہر ہے کہ وہ چھوٹے سے لے کے وہ بڑے جو واقعات ہیں ان سب میں 788 کا استعمال اتنا بے دریغ طریقے سے کیا جاتا ہے کہ جو جتنی بھی یہ کورٹس بنی ہوئی ہیں ان پہ یہ جو بوجھ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اب ان میں جو پینڈنسی جو ہم کسی اگلے ولاگ میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بات کروں گا کہ ان جیسے جو جہاں پہ 788 یعنی گلی میں فائرنگ ہو گئی یا کسی پہ کوئی آپس میں دشمنی ہے اور وہ دونوں گروپوں نے فائرنگ کی ہے، تو اس میں فوراً پولیس جو ہے نا وہ 788 کو یعنی لگا دیتی ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ وہ پھر کورٹس میں جو ہے وہ انبار لگ جاتا ہے ان کیسز کا، اور پھر اسی طرح سے جو سیاسی کارکن ہیں، اب حالیہ جو یہ بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، میں 9 مئی کے واقعات کی بات نہیں کر رہا، لیکن اس سے پہلے بہت زیادہ جو جلسے جلوسوں میں جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس میں بھی 788 کا یعنی جائز استعمال تو میں کہوں گا کہ ہوا ہے، لیکن وہ اس کی جو مقدار ہے وہ بہت کم ہے۔ ناجائز طریقے سے جو مختلف جو سیاسی کارکنوں پہ جو مقدمات قائم ہوتے ہیں ان میں 788 پہ لگا دیا گیا ہے۔ تو ایسے میں پھر جو عدالتیں ہیں ان کا جو میکینزم ہے اور جو پروسیکیوشن ہے اس پہ اتنا بوجھ آ جاتا ہے کہ وہ جو نتائج ہم انسداد دہشت گردی کی عدالتیں اس ایکٹ کے تحت قائم کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہو پا رہے۔ اب یہ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 ہے، اس سے ہٹ کے جو باقی جو قوانین ہیں ان کا بھی میں آپ کو جو ہے نا مختصر ایک جائزہ دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کس طریقے سے یہ قوانین بنتے رہے ہیں۔ اب ان میں جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے 2010 میں یہ بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ابھی اس طرح سے جو اس اینٹی منی لانڈرنگ کو امپلیمنٹ نہیں کر سکیں، کیونکہ ابھی ان کے جو ٹیرر فائنینسنگ ہے اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی وسیع اور ریچ سبجیکٹ ہے، تو جو انویسٹیگیشن کے افسران ہیں ان کی ٹریننگز کا سلسلہ شاید ابھی جاری ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ٹیررسٹ جہاں پہ پائے جاتے ہیں اور جو ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز جن علاقوں میں، جیسے ہمارا جو KPK میں جو نئے اضلاع بنے ہیں جو پہلے ہمارے فاٹا یا پاٹا کے ایریاز تھے، ان میں ان ایڈ آف سول ایڈمنسٹریشن جو فوج کو جو بلانے کا اختیار ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ ایکٹ لایا گیا تھا، جو کاؤنٹر انسرجنسی ان ایڈ آف سول پاور ریگولیشن، یہ 2011 میں لایا گیا تھا، کہ جس کے تحت جو ہے نا فوج کو ان علاقوں میں بلایا جا سکتا ہے۔ اچھا، پھر ہے 2013 میں انویسٹیگیشن آف فیئر ٹرائل ایکٹ انٹروڈیوس کرایا گیا، اور اس کے تحت جو ہے وہ رولز بنائے گئے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے کے افسران ہیں وہ اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کر سکیں۔ اچھا، ان سب کے علاوہ جو ہے وہ
فیٹف کے معاملات کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے آرڈیننس لایا گیا. پھر پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس 2013 جس کے تحت جو مسنگ پرسنز ہیں ان کی جو گرفتاری تھی اس کو لیگلائز کرنے کے لیے یہ پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس 2013 بھی لایا گیا تھا. اچھا ناظرین، ان تمام قوانین کو لاگو کرنے کے علاوہ جو پاکستان کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جو کرمنل جسٹس سسٹم کے جو بڑے کمپوننٹس ہیں ان میں پولیس ہے اور ان میں پریزن ہے، ان میں عدلیہ ہے، جوڈیشری ہے، اور یعنی وکلاء صاحبان وغیرہ جس میں یہ سب شامل ہیں. اس کو ریفارم کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی گئیں، لیکن جو باہمی چپکلشیں ہیں، یعنی جو پولیس سروس آف پاکستان کے لوگ ہیں اور جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے لوگ ہیں، پھر جو جوڈیشری کی جو ہائرارکی ہے، ان میں جو اختیارات کا جو آپس میں ایک ایسا جو چکر ہے اس میں آ کے یہ جو ریفارمز ہیں یہ آج تک ممکن نہیں ہو سکی ہیں. تو میرا اب آپ لوگوں سے یہ سوال ہے سب سے کہ کیا یہ ہمارا یہ ملک جو ہے یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا؟ اور جتنے بھی قوانین ہیں وہ اس وقت بنائے جاتے ہیں کہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، ری ایکشن میں بنائے جاتے ہیں، یعنی پرو ایکٹیولی ہم کوئی بھی نہ اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں، نہ ابھی تک ہم جو ہیں وہ یہ جو کرمنل جسٹس سسٹم میں جو ریکوائرڈ ریفارمز ہیں نہ ہم یہ کر سکیں ہیں. آج تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اللہ حافظ.